میں اس لڑکی کو بالکل بھی نہیں جانتا جج صاحب، کیونکہ یہ اپنے آپ کو میری بہن کہہ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور یہ لڑکی جو جائیداد میں اپنا حصہ مانگ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کون ہے۔ میں نے تو ابھی عدالت میں ہی اس کو دیکھا ہے، اس نے مجھے جائیداد میں حصے کے لیے نوٹس بھیجا تھا، تو میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے جو میرے نام نہاد بہن بن بیٹھی ہے۔ سہیب عدالت میں کھڑا کہہ رہا تھا اور وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے ابو کے خالہ کے بیٹے اور ابو کے ایک دو رشتہ دار اور گواہی کے لیے بلائے گئے، مگر سب نے یہی کہا کہ وہ اس کو نہیں جانتے، اور وہ اتنے بڑے فراڈ پر تو جیسے سکتے میں ہی آ گئی۔ کیسے ختم ہو گیا اور وہ ہار گئی۔ اس پر جھوٹا کیس کرنے پر جرمانہ عائد کیا گیا، مگر سہیب نے یہ کہہ کر اس کی طرف جرمانہ بھر دیا، بیچاری غریب لڑکی ہے، میں کیس ختم کرتا ہوں، اور فاتحانہ انداز سے چلتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ حرم ابھی 2 سال کی ہی تھی کہ اس کی امی کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کی دوسری شادی کے لیے مجبور کرنے پر باوجود بھی صفدر صاحب نے کچھ دن تو ننھی حرم کو اکیلے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ ان کے اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ خود بھی اکلوتی اولاد تھے، ورنہ شاید کوئی پھپھی ساتھ دے دیتی۔ آخر ماں کے مشورے سے ایک سلجھی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی۔ شائستہ اپنے نام کی مانندی شائستہ تھی۔ جلد ہی انہوں نے صفدر صاحب کو مطمئن کر دیا کہ وہ حرم کو ایک ماں کا پیار ہی دیں گی۔ کچھ ہی دن بعد شائستہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ یوں تو صفدر بیٹے کے باپ بن کر بہت خوش تھے، مگر ان کو ڈر تھا کہ کہیں اب شائستہ سوتیلی ماں نہ بن جائے، مگر بظاہر ایسا کچھ نہیں تھا۔ حرم نے اب اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی پیرنٹ میٹنگ صفدر صاحب خود ہی اٹینڈ کرتے تھے۔ وہ حرم کے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے اس کے نام کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا تھا اور کچھ ہی رقم اس میں جمع کروا دیتے تھے۔ گھر ان کا اپنا تھا۔ حرم اور اس کا بھائی سہیب دونوں ہی رفتہ رفتہ تعلیمی مدارج طے کرتے جا رہے تھے۔ یوں تو دونوں بہن بھائی ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر ایک بھائی بہن والی بے تکلفی ان میں نہیں تھی۔ اکثر صفدر صاحب کو لگتا کہ شائستہ کہیں کچھ غلط ہے، مگر وہ کبھی بھی غلطی پکڑ نہیں سکے۔ میٹرک کے بعد انہوں نے حرم کو بتا دیا تھا کہ اس کے نام کا اکاؤنٹ کہاں ہے، اور چیک بک اور دوسری ضروری چیزیں وغیرہ بھی اس کو دے دی تھیں، مگر ساتھ ہی تاکید کر دی تھی کہ اس کا ذکر کبھی بھی کسی اور سے نہ کرے۔ حرم نے ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہی تھا کہ اچانک ہی صفدر صاحب نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ اچھے خاصے رات کو دعوے سے آ کر سوئے، مگر صبح کو معلوم ہوا کہ رات میں نہ جانے کب ان کی روح پرواز کر گئی۔ حرم جو اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، ٹوٹ سی گئی۔ ایسے میں شائستہ نے اس کو صلاح دی کہ کچھ دن اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ تاکہ دل بہل جائے۔ حرم اپنے گھر سے جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا سوچ کر کے اس نے حامی بھر لی۔ سوٹ کیس میں سامان رکھتے وقت ابو کی ہدایت یاد آئی کہ کبھی بھی کہیں بھی رہنے جاؤ تو اپنے سارے ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جانا، لیکن کسی نہ کو کبھی تمہارے اکاؤنٹ کا پتہ نہ چلے، اور نہ پیپر ساتھ لے جانے کا۔ پتہ نہیں ابو نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس نے سوچا اور پھر سب ڈاکومنٹ سوٹ کیس میں چھپا کر رکھ لیے، اور ماموں جو اس کو دوسرے شہر سے لینے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ جانے لگی۔ تو اس کو ایسا لگا کہ شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ شائستہ اور سہیب کا رویہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ ماموں کے گھر آ کر وہ واقعی بہل گئی۔ ان کے سب بچے ہی اس سے چھوٹے تھے۔ وہ کبھی ان کو اسکول کا کام کروا دیتی تو کبھی ان کے ساتھ مل کر کیرم بورڈ کھیل لیتی، کبھی ان کو کہانیاں پڑھ کر سنایا کرتی۔ ہوں اس کا ٹائم اچھا گزر جاتا۔ کچھ دن تک تو شائستہ سے فون پر بات ہوتی رہی، مگر اب 15 دن ہو گئے تھے، ان کا فون بھی بن جا رہا تھا۔ حرم واپس جانا چاہتی تھی، مگر نہ سہیب کا فون ملتا نہ ہی شائستہ کا۔ آخر اس نے ماموں سے کہا کہ اس کو واپس چھوڑ آئیں، اس کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ حرم اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی، جہاں بنا بنایا گھر نہیں تھا بلکہ گھر ٹوٹ چکا تھا اور عمارت زیر تعمیر کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماموں جو اس کے ساتھ ہی آئے تھے، انہوں نے ادھر ادھر سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اتنے میں جس شخص نے گھر خریدا تھا وہ وہاں آ گیا۔ اس سے سہیب کا فون نمبر لیا۔ کیا ہوا بھائی، گھر کیوں بیچ دیا؟ حرم نے فون کیا اور سہیب کی آواز پہچان کر کہا، کون بھائی، کس کا بھائی؟ میں کسی کا بھائی نہیں ہوں، اور فون رکھ دیا۔
اس نے دوبارہ فون ملایا تو شائستہ نے اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح نرمی سے بولی، دیکھو حرم، میں نے تم کو بچپن سے اب تک بہت حوصلے سے برداشت کیا تھا، اور اب جب کہ صفدر بھی نہیں رہے تو میرا تمہارا رشتہ بھی ختم، اور ہاں رہی گھر کی بات تو وہ اب ہمارا تھا، ہم نے بیچ دیا، اب تم اس کا حصہ مانگنے نہ بیٹھ جانا، جو تمہاری پرورش کی وہی تمہارا حق تھا جو تمہیں مل چکا، اور اب دوبارہ فون نہیں کرنا۔ اور فون بند ہو گیا۔ وہ ماموں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ماموں مجھے جائیداد میں حصہ تو نہیں چاہیے تھا، مگر اب ضرور لوں گی، میں ان پر کیس کروں گی۔ حرم جس نے ابھی وکالت پڑھنی شروع ہی کی تھی ماموں سے کہا۔ ماموں طاہر نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور کیس کر دیا، مگر 2 ہی سماعتوں کے بعد وہ کیس ہار گئی۔ پھر اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو اس کا حق ضرور ملے۔ پھر اس نے اپنے ماموں کے گھر رہنے کے بجائے اپنے شہر میں ہی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ماموں کو بتا دیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں بھی ابھی اتنی رقم ہے کہ وہ تعلیم مکمل کر سکتی ہے اور ہر ماہ ضرور ان کے گھر آئے گی۔ ہاسٹل میں اس کی روم میٹ فری سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ فری ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی، وہ حرم کو اداس دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی اور ہر ممکن اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ اس ماہ وہ اپنے گھر ہو کر آئی تو بہت خوش تھی۔ یار کبھی پوچھ بھی لیا کرو کہ میں اتنی خوش کیوں ہوں، فری نے حرم سے کہا۔ اگر نہیں پوچھوں گی تو کیا تم نہیں بتاؤ گی؟ حرم نے اس کو چھیڑا۔ ظاہر ہے تم کو نہیں بتاؤں گی تو اور کس کو بتاؤں گی؟ اب دیواروں کو تو بتانے سے رہی، مگر بندہ اگر خود کچھ کبھی پوچھ لے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ اہمیت رکھتے ہیں، فری منہ پھلا کر بولی۔ اچھا اب زیادہ ڈرامے نہ کرو، جلدی بتاؤ کیا بات ہے، ورنہ تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ حرم نے کہا اور اس کی طرف دیکھا تو اچانک ہی خیال آیا، ارے کہیں تمہارا رشتہ تو نہیں ہو گیا؟ بات تو رشتے کی ہی ہے، مگر جناب میرا نہیں، میری سب سے پیاری کزن اور سب سے اچھی سہیلی انوشا کا رشتہ پکا ہوا ہے، اور پتہ ہے لڑکا بھی اکلوتا ہے، نہ بھائی اور نہ بہن، صرف ایک امی ہے، فری نے بتایا۔ اچھا تو رشتہ کزن کا ہوا ہے اور خوش تم ہو رہی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ حرم نے حیرت سے کہا۔ ارے واہ، یہ اچھی کہی، اب اگر میری منگنی ہوگی تو کیا تم خوش نہیں ہوگی؟ فری نے الٹا سوال کیا۔ کیوں نہیں ہوں گی، ایک تم ہی تو میری واحد سہیلی ہو، حرم نے کہا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ 1 ماہ بعد فری کی کزن کی شادی تھی اور وہ بضد تھی کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ آخر اس نے ٹالنے کو کہہ دیا کہ چلے چلتے ہیں ساتھ، تب جا کر وہ خاموش ہوئی۔ 1 ماہ ہوا کی طرح گزر گیا۔ اب کل انوشا کی مہندی تھی اور وہ اس کے سر پر کھڑی تھی کہ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر چل کر رہے، مگر میرے پاس تو شادی میں پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اس کو خیال آیا، کوئی بات نہیں، میرے پہن لینا، یا پھر ایسا کرو کہ ابھی وارڈن سے اجازت لے کر چلتے ہیں اور مغرب سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ فری کی ضد اور پیار کے آگے وہ نہ نہیں کر سکی اور دونوں جا کر ڈریس لے کر آ گئی۔ فری نے اس کو ہاتھ کے ہاتھ نکاح میں پہننے کے لیے بھی خوبصورت سا سوٹ دلوا دیا کہ وہ پھر نکاح میں نہ جانے کا کوئی بہانہ نہ تراش سکے، اور اس کو اپنے گھر ہی لے کر آ گئی کہ شادی کے بعد دونوں ساتھ ہی ہاسٹل جائیں گی۔ دوسرے دن شام میں مہندی کا فنکشن تھا، وہ الگ تھلگ ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دولہا دلہن کی انٹری ہوئی، مگر اس کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ سب کزنز اور دلہن کی بہنیں دولہا سے نیک لے رہی تھیں، اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا تو وہ بھی اسی کی طرف آ گئی۔ رش میں دولہا دلہن نظر بھی نہیں آ رہے تھے، اتنے میں دولہا نے نیک دے دی تو سب نے ہو کا نعرہ لگایا اور پیچھے ہٹ گئے۔ دولہا بھی ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ حرم دولہا کی روح میں سہیب کو دیکھ کر ایک دم لڑکھڑا گئی اور بے اختیار دولہا نے ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے گھبرا کر دولہا کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی اور پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر حرم کے دل میں نہ جانے کیا آئی، اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور پاس کھڑی فری کو آواز دی، فری مجھے چکر آ رہی ہیں، پلیز مجھے پانی دینا۔